بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ٹاپک 16ویں پارے کے بارے میں ہے۔ 16ویں پارے کا خلاصہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلے تو سورۃ کہف کا بقیہ حصہ ہے، پھر سورۃ مریم مکمل ہے، سورۃ طٰہٰ مکمل ہے۔ سورۃ کہف کے بقیہ حصے میں 2 باتیں ہیں۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ ہے، جو 15ویں پارے کے آخر میں شروع ہو کر 16ویں پارے کے شروع میں ختم ہو رہا ہے۔ پھر ذوالقرنین کا قصہ ہے، پھر ذوالقرنین کا قصہ ہے اور حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے یہ اطلاع ہوئی کہ سمندر کے کنارے ایک ایسے صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، تو آپ ان کی تلاش میں چل پڑے۔ چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ یہاں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے ان سے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ پھر 3 عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ پہلے واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تختے کو توڑ ڈالا جس کے مالکان نے انہیں کرایہ لیے بغیر بٹھا لیا تھا۔ دوسرے واقعے میں ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا، اور تیسرے واقعے میں ایک ایسے گاؤں میں گرتی ہوئی بوسیدہ دیوار کی تعمیر شروع کر دی جس گاؤں والوں نے انہیں کھانا تک کھلانے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تینوں مواقع پر خاموش نہ رہ سکے اور پوچھ بیٹھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تیسرے سوال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ البتہ تینوں واقعات کی اصل حقیقت انہوں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ فرمایا کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے کرندے کھڑے تھے جو ہر سالم اور نئی کشتی زبردستی چھین رہے تھے۔ جب میں نے اسے آبدار کر دیا تو یہ اس ظالم کے قبضے میں جانے سے بچ گئی۔ یوں ان غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہا۔ بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا، جس کی وجہ سے ممکن تھا وہ انہیں کفر کی نجاست میں مبتلا کر دیتا۔ اس لیے اللہ نے اسے مارنے کا اور اس کے بدلے انہیں باکردار اور محبت اور اطاعت کرنے والی اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا۔ گرتی ہوئی دیوار اس لیے تعمیر کی کیونکہ وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ ان کے والد اللہ کے نیک بندے تھے۔ دیوار کے نیچے خزانہ پوشیدہ تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانے لوٹ لیتے اور نیک باپ کے یہ 2 یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے۔ ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ جوان ہونے کے بعد وہ اس خزانے کو نکال کر اپنے کام میں لا سکیں۔ دوسرے نمبر پہ ذوالقرنین کا قصہ ہے۔ یہ بڑا زبردست وسائل والا بادشاہ تھا۔ اس کا گزر ایک قوم پر ہوا جو ایک دوسری وحشی قوم کے ظلم کا نشانہ بنی ہوئی تھی، جسے قرآن نے یاجوج اور ماجوج کا نام دیا ہے۔ ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج پر دیوار چن دی۔ اب وہ قرب قیامت میں ہی ظاہر ہوں گے۔ سورۃ مریم میں تقریباً 11 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ سورۃ کہف کے بعد سورۃ مریم کا ذکر ہے۔ 3 انبیاء کرام کا ذکر قدر تفصیلی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت، اللہ تبارک تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا جسے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور انہیں بچپن میں ہی گویائی عطا فرما دی۔ تیسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کو دعوت ہے کہ شرک نہ کرے۔ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میری بات مان لیں، شیطان کی بات نہ مانیں، وہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کی مانیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ باقی 8 انبیاء کرام کا یا تو بہت مختصر ذکر ہے یا صرف نام آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت ادریس، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں 3 باتیں یہ ہیں۔ سب سے پہلے تسلی رسول ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ تسلی رسول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت اور دعوت دونوں میں بے پناہ مشقت اٹھاتے تھے۔ راتوں کو نماز میں اتنی طویل قرات فرماتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، اور پھر انسانوں تک قرآن کے ابلاغ اور دعوت میں بھی اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے تھے، اور جب کوئی اس دعوت پر کان نہ دھرتا تو آپ کو بے پناہ غم ہوتا۔
اس لیے رب کریم نے کئی مقامات پر آپ کو تسلی دی ہے۔ یہاں بھی یہی سمجھایا گیا کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں۔ اس قرآن سے ہر کسی کا دل متاثر نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں ان کو ذہن نشین کرنے کے لیے چند عنوانات قائم کیے جا سکتے ہیں، یعنی باری تعالیٰ کے ساتھ شرف ہم کلامی، دریا میں ڈالا جانا، تابوت کا فرعون کو ملنا، پوری عزت اور احترام کے ساتھ رضاعت کے لیے حقیقی والدہ کی طرف آپ کو لوٹا دیا جانا، آپ سے ایک قبطی کا قتل ہونا لیکن اللہ کا آپ کو قصاص سے نجات دلانا، آپ کا کئی سال مدین میں رہنا اور اللہ کی طرف سے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم، فرعون کے ساتھ موعظ حسنہ کے اصول کے تحت مباحثہ، اس کا مقابلے کے لیے جادوگروں کا جمع کرنا، حضرت موسیٰ کی فتح، ساحروں کا قبول ایمان، راتوں رات بنی اسرائیل کا اللہ کے نبی کی قیادت میں مصر سے خروج، فرعون کا معالاؤ لشکر تعاقب اور ہلاکت، اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کا ناشکرہ پن، سامری کا بچڑا بنانا اور اسرائیلیوں کی ضلالت، تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور سے واپسی اور اپنے بھائی پر غصے کا اظہار، حضرت ہارون علیہ السلام کا وضاحت کرنا وغیرہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر مسجود ملائک بنایا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اب یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، جنت میں رہو، یہاں آرام ہی آرام ہے، نہ تم بھوکے ہوتے ہو، نہ ننگے، نہ پیاسے ہوتے ہو، نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتے ہو، بس فلاں درخت کے قریب نہ جانا۔ مگر شیطان نے وسوسہ پیدا کیا، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے شجر ممنوع میں سے کچھ کھا لیا، اللہ نے انہیں جنت میں سے نکال دیا اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں معاف بھی فرما دیا۔ یہ تو تھا جو ہے وہ خلاصہ 16ویں پارے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری اس کاوش کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔